السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا نام لے کر کھولیے کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قصۃ غزوۃ بدر۔ یہ باب ہے غزوہ بدر کے قصے کے بیان میں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے یا ایک کنویں کا نام ہے یا بدر پانی کو کہا جاتا تھا جہاں یہ قصہ پیش آیا، جہاں یہ واقعہ پیش ہوا، اس وجہ سے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہوا قریش مکہ کا قافلہ تجارتی سامان لے کر ملک شام جا رہا تھا۔ جس کے تعاقب میں صحابہ کرام نکلے، غزوہ عشیرہ پیش آیا، بچ کر نکل گیا وہ قافلہ۔ اور جب ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر واپس آنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب میں تھے، جائزہ لے رہے تھے کہ تجارتی قافلوں کا راستہ اور روٹ کیا ہے۔ مختلف قبائل سے آپ نے معاہدے بھی کر رکھے تھے تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ان قبائلیوں کی وجہ سے نہ ہو۔ اور تجارتی قافلے میں تقریباً 40 افراد تھے ابو سفیان کے ساتھ، اور یہ بڑا قیمتی تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے آ رہا تھا، اور تقریباً 50,000 دینار کا سامان اور تجارت کا مال تھا، جس میں پورے اہل مکہ نے اپنے پیسے لگا رکھے تھے، اور سارے اہل مکہ کا
गुजारा और معیشت इसी तिजारत पर था। रिहलत शिताई वसैफ पढ़ा है आपने। तो ये उनका सफर, एक गर्मियों में एक सर्दियों में, ये थी सूरत हाल। उधर से काफिला आ रहा है, इधर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताकुब में हैं। काफिलों के रास्ते क्या क्या हैं, और तिजारती काफिले को रोकने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले। मकसद ये था कि इनकी मईशत को कमजोर किया जाए और मुसलमानों के हाथ में ये माल आ जाएंगे तो मुसलमानों की मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। ये मकसद था। चलते चलते बदर पहुंच गए, मकाम बदर पहुंच गए, और अबू सुफियान को पहले से ही शुबा था कि आते हुए भी इन लोगों ने ताकुब किया, लेकिन हम बचकर निकल आए। अब वापसी में ये लोग फिर हमें हमारा रास्ता रोकने के लिए ना आ जाएं। और अबू सुफियान ने कुछ लोगों को लगा रखा था कि वो खबरें ला लाकर हमें दें। इतला मिल गई अबू सुफियान को कि मुसलमानों ने अपना लश्कर ताकुब में निकाल दिया। ये खबर सुनते ही अबू सुफियान ने एक आदमी को कासिद बनाकर मक्का रवाना कर दिया। उस आदमी का नाम सीरत की किताबों में ज़मज़म इब्न अमर गिफारी, ज़मज़म ज़्वाद के साथ लिखा जाता है, ज़्वाद मीम ज़म फिर ज़्वाद मीम ज़म, ज़मज़म इब्न अमर बुखारी गिफारी। उसे किराया पर लिया, उजरत दी और कहा कि सरपट जाओ और अहले मक्का को इत्तला कर दो, तुम्हारा तिजारती काफिला खतरे में है और लश्कर को पहुंचो, मोहम्मद और उसके साथियों से बचाओ अपने काफिले को, अपने सामाने तिजारत को। और तमाम अहले मक्का के माल लगे हुए थे उस काफिले की जो तिजारत थी उसमें। तो जब ये कासिद जमजम पहुंचा मक्का मुकरमा, और वहां जबल अबी कुबैस के ऊपर चढ़कर उसने चीखना शुरू कर दिया, अपने ऊंट की नाक काट डाली, अपना गरेबान फाड़ दिया और चीखने लगा, अलगौस अलगौस। गौस के माना मदद के हैं, कि मदद को पहुंचो, मदद को पहुंचो। ये सुनते ही अहले मक्का जमा हो गए। क्या मुसीबत आ गई? मालूम हुआ कि तिजारती काफिला खतरे में आ गया। और जमजम ने ये कहा कि मुझे अबू सुफियान ने भेजा है, फौरन निकलो और अपना सामान्य तिजारत मुसलमानों से बचाओ। यहां मक्का में अबू जहल था,
ابو سفیان تجارتی قافلے کو لیے ہوئے آ رہا ہے، سردار تھا وہ۔ ابو جہل بھی سردار۔ ابو جہل نے حکم دیا نکلو، سب نکلو، اور لوگوں کو ترغیب دینی شروع کی۔ اور ادھر دوسری طرف ابو سفیان نے یہ کیا کہ جب خطرہ محسوس ہوا تو معہود راستہ تبدیل کر کے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اور مکہ کی طرف چلا اور مسلمانوں سے بچ نکلا۔ مشرکین مکہ ابو جہل اور دوسرے سرداروں کی سرکردگی میں مقابلے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر پہنچ گئے، بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ اور پھر آگے جیسا کہ سابقہ باب کے اندر بات آئی تھی کہ ابو جہل کی ترغیب، امیہ ابن خلف کا انکار، اور چونکہ امیہ سن چکا تھا حضرت سعد سے مسلمان قتل کریں گے، تو پھر امیہ نے نکلنا پسند نہیں کیا تھا، اور بالآخر ابو جہل نے منوایا، اور منوانے کی تدبیر یہ اختیار کی کہ واپس آ جانا، ابھی نکلو، تمہارے نہ نکلنے سے اور لوگ بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حرکت کی ابو جہل نے ایک اور سردار تھا عقبہ ابن ابی معیط، اس سے کہہ دیا کہ امیہ کو کسی طرح عار دلا کر نکالو جنگ کے لیے۔ تو امیہ کو نکالنے کی تدبیر عقبہ ابن ابی معیط نے یہ نکالی کہ ایک خوشبو لی، اور خوشبو وہ جس سے دلہن کے کپڑوں کو خوشبودار بنایا جاتا ہے، اسے لے کر وہ امیہ کے پاس پہنچا اور اس کو دھونی دینے لگا، امیہ کے کپڑوں کو دھونی دینے لگا۔ امیہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا میں عورت ہوں؟ مجھے دلہن بنا رہے ہو؟ یہ دلہن کی خوشبو میں کہا رہے ہو میرے پاس؟ تو آگے سے عقبہ نے یہ جواب دیا کہ سنا ہے کہ تم لڑائی میں نہیں جا رہے ہو، جنگ میں نہیں جا رہے ہو، اور جب جنگ میں نہیں جا رہے ہو تو دلہن بن کر اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہو۔ اس بنیاد پر اب امیہ کو عار دلائی اور لڑائی کے لیے نکل گیا وہ بھی۔ اور پہلے جو روایت گزری تھی اس کے اندر تو یہی آیا کہ ابو جہل امیہ کے اوپر مسلسل اصرار کرتا رہا، بالآخر امیہ نے کہا
کہ تم مجھ پر غالب آ گئے، ضرور مکہ مکرمہ میں ایک اونٹ خریدوں گا جو سب سے بہتر ہوگا اور اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ اور پھر آگے وہی قصہ جیسا کہ گزرا یہ ہوا۔ تو یہ ہوا پس منظر ابتدائی طور پر مختصر۔ یہ کفار قریش وہاں پہنچے اور پھر آگے امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کریں گے مختلف ابواب میں۔ یہ تقریباً 13 ابواب تک یہی قصہ، بدر کا قصہ بتاتے چلے جائیں گے، اور ان ابواب کے اندر جو بات آئے گی ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہے بابو قصت اہل بدر۔ تو اہل بدر کا یہ جو قصہ ہے مختصراً آپ کے سامنے بتا دیا۔ آگے امام نے قرآن کریم کی آیات ذکر کی ہیں۔ وقول اللہ تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں اور غزوہ بدر سے متعلق ہیں، اور اس سے پہلے قصہ جو شروع ہوتا ہے رکوع سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ ابتدا، اور اس کے بعد آگے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں، اور حال یہ تھا تمہارا کہ تم تھے کمزور، وانتم اذلہ، اور تم تھے کمزور۔ یہ آیات در حقیقت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی، اور غزوہ احد کا ذکر آ رہا ہے۔ امام بخاری ان آیات کو نقل کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں غزوہ احد میں کہ اس سے پہلے بدر میں بھی تو اللہ کی نصرت آئی تھی، اس لیے آیات کو امام نے یہاں پر نقل کر دیا۔ آج احد میں بھی تمہاری مدد ہوگی، غزوہ بدر میں بھی تمہاری مدد کی، اور وانتم اذلہ، اور تم تھے کمزور۔ ذل یذل، باب ضرب یضرب سے، اس کے معنی پست ہونا، کمزور ہونا۔ تو مسلمان کمزور تھے تعداد کے اعتبار سے بھی، 313 ہیں، ادھر سے 1000 ہیں، تیسرا حصہ۔ اسلحے کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، نکلے تھے راستہ روکنے کے لیے
جنگ کے لیے تو نہ نکلے، اور وہ 1000 کا لشکر تو جنگ کرنے کے لیے آیا، وہ تو اسلحہ سے لیس تھا، تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور، اسلحے کے اعتبار سے بھی کمزور، اور معاشی اعتبار سے دیکھو تو بھی کمزور۔ مسلمان ناداری کے عالم میں تھے، اور ہجرت کر کے گئے ابھی ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، ابھی اپنی تجارتوں کو، اپنی معیشت کو مستحکم نہ کر سکے، اور ہجرت کے دوسرے ہی سال یہ جنگ ہو گئی، اس لیے ہر لحاظ سے مسلمان تھے کمزور، بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمان تھے، اللہ نے مدد کی، اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب تو ڈرنے کی کون سی بات ہے، شکر ادا کرو، اب احد کے موقع پر تم نے کسی نہ کسی درجے میں تو اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون کا یہی مطلب ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم اے اللہ کے رسول مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے، ان یمدکم ربکم، مدد دے تمہارا رب، بثلاثت آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں سے، منزلین، جن کو نازل کیا جائے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، کیوں نہیں، یعنی اللہ کی مدد ہوگی، یہ کافر اچانک چڑھ آئے، اب ایسی صورت میں آپ کا رب 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کریں گے، مصومین، جن کے جو نشان زدہ ہوں گے، یعنی اعلی درجے کے ملائکہ ہوں گے، اعلی درجے کے، جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ آگے قرآن کریم میں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ نے یہ جو کچھ کیا یہ صرف تمہاری بشارت کے لیے، خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب حکمتوں والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اس لیے، یعنی یہ فرشتوں کا نزول اس لیے کہ اللہ تعالی کافروں کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل اور رسوا کر دے، فینقلبوا خائبین، پھر وہ ناکام واپس لوٹیں۔ تو یہ آیات ہیں جو سورہ انفال سے امام نے لی ہیں اور سورہ انفال سے نقل کی ہیں۔ اسی سورہ انفال میں آگے ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب
اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہیں ملے گی، یا تو تجارتی قافلہ تمہیں ملے گا، اور یا یہ کہ جو لشکر لے کر آیا ابو جہل اس سے جنگ ہوگی، غلبہ ملے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور مسلمانوں تم تو چاہتے تھے کہ وہ جماعت جس میں کانٹا نہیں وہ تمہیں ملے۔ شوکہ کانٹے کو کہتے ہیں، مسلمان چاہ رہے تھے جس میں کانٹا نہیں، یعنی ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ ملے، اور شوکا کے معنی تلوار کی دھار کے بھی ہوتے ہیں۔ تم یہ چاہ رہے تھے کہ جس قافلے میں تلوار کی دھار نہیں وہ تمہیں ملے، یعنی جس میں اسلحہ نہیں، لڑنا بڑنا نہیں، مسلمان یہ چاہ رہے تھے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ حق کو حق کر کے دکھا دے، باطل کو باطل کر کے دکھا دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ بات بری لگے، یعنی اللہ تعالی یہ چاہتے تھے کہ جہاد شروع ہو، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ ہمیں مل جائے جس میں 50,000 دینار کے برابر مال، جس سے مسلمانوں کے حالات درست ہو جائیں گے، معیشت مستحکم ہو جائے گی، قتال مستحکم ہوگا، آئندہ کافروں کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ تم تو یہ چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا بول بالا ہو، جہاد شروع ہو، اللہ تو یہ چاہ رہے تھے حق اور باطل واضح طور پر نمایاں ہو جائیں، اللہ یہ چاہ رہے تھے۔ اسی طرح آگے اور آیتوں میں آیا اذ تستغیثون ربکم، اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے۔ اور یہ فریاد کس چیز کی؟ فریاد اس چیز کی کہ افواہ کسی نے یہ اڑا دی، کرز ابن جابر فہری 3,000 کے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ بھی ہے ان کافروں کا ہم نوا، 1,000 یہ پہلے ہیں، 3,000 اور آ جائیں گے۔ تو اب مسلمانوں میں سراسیمگی طاری ہو گئی، اور اللہ سے فریادی ہوئے اذ تستغیثون ربکم، اور آگے فرمایا فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اور وہ دعا کیا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ، میں تمہاری مدد کروں گا 1,000 فرشتوں سے۔ یہ پہلے چونکہ 1,000 کی بشارت سنائی، کفار قریش 1,000 تھے کہ ان 1,000 کے بدلے میں 1,000 فرشتے ہم نازل کر دیں گے۔
اور قرز ابن جابر فہری کی بات سے اگر تمہیں خطرہ لاحق ہو رہا ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ 3,000 کا لشکر ہم اور بھیج دیں گے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، اور پھر بھی مزید اطمینان کے لیے 5,000 کا کہہ دیا کہ 5,000 کر دیں گے۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ بدر میں فرشتے اترے یا نہیں اترے؟ اترے تو کتنے اترے؟ ایک آیت میں تو 1,000 فرشتوں کا ذکر آیا، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ۔ سورہ آل عمران میں 3,000 کا اور اسی طرح 5,000 کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرات مفسرین نے اور شارحین حدیث نے اس کی تشریح یوں بیان کی، 1,000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے ہم نازل کریں گے، چونکہ یہ آئے 1,000، ان 1,000 کے بدلے میں 1,000 فرشتے آ جائیں گے۔ قرز ابن جابر فہری کا جب سنا وہ آ رہا ہے لشکر لے کر 3,000 کا، مسلمان پریشان ہوئے، ہم تو 313 ہیں، تو یہ 3,000 کا لشکر بھی آ گیا، مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ قرز ابن جابر کا لشکر آ گیا تو 3,000 فرشتے نازل کر دیں گے، بلکہ آگے فرمایا بلکہ اگر تم نے صبر کیا اور ڈٹے رہے، تقوی اختیار کیا، تو پھر ہم 5,000 کر دیں گے، فرشتوں کی تعداد بڑھا دیں گے۔ تو شروع میں 1,000 فرشتوں کا وعدہ کیا، مسلمان پریشان ہوئے، 3,000 کا وعدہ دے دیا، اور صبر کیا، تقوی اختیار کیا، ڈٹے رہے، اور کافر اچانک آ گئے تو ہم اضافہ کر دیں گے، 5,000 بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب حقیقت کیا ہے؟ فرشتے نازل ہوئے یا نہیں؟ بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ 1,000 نازل ہوئے، بعضوں نے کہا کہ 3,000 نازل ہوئے، اور بعض نے یہ کہا کہ 1,000 ہی نازل ہوئے تھے، 3,000 یا 5,000 کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو گویا 5,000 کی ضرورت نہیں پیش آئی، یہ تو متفق علیہ ہے، اور 1,000 اور 3,000 یہ اقوال ہیں۔ بعد میں حضرات مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہو گیا کہ 1,000 ہی نازل ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی اترے، احد میں بھی اترے، غزوہ حنین میں بھی اترے، اور غزوہ بدر میں اترے انہوں نے تو قتال بھی کیا، احد میں اترے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اترے، اور غزوہ حنین میں اترے مسلمانوں کی دل جمعی کے لیے اور کافروں کے اوپر رعب جمانے کے لیے۔ ان 3 مواقع میں فرشتوں کا نزول ہوا۔
تو ذرا سا اشکال یہ ہوگا، فرشتوں کو اللہ نے طاقت دی ہے. آپ کو معلوم ہے قوم لوط کی بستیوں کو ایک فرشتے نے اٹھایا، فضا میں لے گئے اور فضا سے نیچے پٹخ دیا. ایک فرشتے نے کام کر لیا. تو یہاں 1000 فرشتوں کی یا 3000 فرشتوں کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے کیوں نازل کی؟ یہ اشکال ہے، یہ سوال ہے. تو اس کا جواب خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے. سورہ آل عمران اور سورہ انفال کی آیتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے لفظوں کا، لیکن مفہوم مطلب دونوں کا ایک. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور سورہ انفال کی آیت میں وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، بھی پہلے قلوبکم بعد میں، اور آل عمران میں قلوبکم پہلے بھی بعد میں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. یہ سورہ آل عمران اور سورہ انفال کی آیتیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ فرشتے صرف اس لیے اللہ نے نازل کیے کہ مسلمانوں کو اطمینان دلائیں، کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھیں، مسلمانوں کو بشارتیں سنائیں، مسلمانوں کے اوپر سکینہ نازل ہو. فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو عجیب طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے، عجیب اطمینان ہوتا ہے. صلحاء امت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں. اور جبرائیل امین ان کے ہوتے ہیں سردار فی قبقبۃ من الملائکہ. اور جو لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر سکون اطمینان طاری ہو جاتا ہے. اور کیسی پرامن رات ہوتی ہے، جنہوں نے لیلۃ القدر پائی ہو وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. کتنا اطمینان. فرشتے نازل ہونے کا مقصد کافروں سے فرشتوں کو لڑوانا نہیں تھا، بلکہ نازل ہونے سے مسلمانوں کو بشارت سنانی، مسلمانوں کی دل جمعی کرنی. ورنہ 1000 فرشتے کیا، ایک فرشتہ بھی کافی تھا. اور عادت اللہ یہی ہے، اللہ کا دستور یہی ہے کہ کام خود کرنا پڑتا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ فرشتے مسلمانوں کی طرف سے لڑتے بھڑتے، جنگ کرتے، قتال کرتے، اور مسلمانوں کو کہا جاتا کہ تم بیٹھ جاؤ کونے میں، اللہ اللہ کرو، تمہیں لڑنے کی کیا ضرورت، ہم بھیج رہے ہیں فرشتے، یہ لڑیں گے. لیکن اللہ کا دستور یہ نہیں فرشتے لڑائی لڑیں. اللہ کا دستور یہ ہے کہ انسانوں کو اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں. یہ جنگ لڑنی ہے، مسلمانوں کو لڑنی ہوگی، فرشتوں کا یہ کام نہیں. فرشتوں کا کام تو ہے سکون اور اطمینان نازل کرنا. اللہ نے جب
فرشتوں کو بھیج دیا، اور فرشتے بیچارے ان کو تو جنگ کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا، کیا کریں، کیسے لڑیں؟ یہ تو انسانوں کا طریقہ، یہ تو مجاہدین کا طریقہ۔ قرآن کریم میں ہی ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انی معکم، میں ہوں تمہارے ساتھ، فثبتوا الذین آمنوا، اہل ایمان کے دلوں کو جماؤ، ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، فضربوا فوق العناق وضربوا منہم کل بنان۔ تو چونکہ فرشتوں کو لڑنا تو آتا نہیں، تو چونکہ جنگ بدر کے اندر لڑے تھے، کچھ فرشتوں نے کافروں کو مارا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے طریقہ ان کو بتلایا، تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو تاکہ ان کی موت واقع ہو، وضربوا منہم کل بنان، ان کے پوروں کے اوپر مارو، جوڑوں کے اوپر مارو، ان کا ستیہ ناش یوں کرو۔ یہ اللہ نے فرشتوں کو سکھایا، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کیا انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کے پاس ان کا علاج یہ ہے۔ اور آگے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، یہ دنیا تو ہے دار الامتحان، فرشتے اس لیے نہیں آتے کہ وہ آپ کے کام کاج کر لیں، آپ کو اپنا کام کاج خود کرنا پڑے گا۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اطمینان کا باعث بنتے ہیں، ہمت دلاتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے کی مدد کرتے ہیں، دلوں کو جماتے ہیں، لیکن کام کرنا پڑتا ہے خود انسان کو۔ فرشتے ہی کام کریں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، اللہ کا دستور یہ نہیں۔ کیا کسی نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، جو فضا تھی بدر میں آج بھی وہ فضا پیدا کرو، جس طرح فرشتے جس کام کے لیے اترے تھے بدر میں، آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں اس کام کے لیے۔ تو یہ آیتیں نقل کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس کے بعد آگے امام نے وقال وخشی قتل حمزۃ طعیمۃ ابن عدی ابن الخیار یوم بدر، وحشی نے کہا حمزہ نے قتل کیا تھا طعیمہ ابن عدی ابن خیار کو جنگ بدر میں۔ یہ خیار لفظ جو یہاں آیا یہ صاحب ہے، حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ طعیمہ ابن عدی ابن نوفل، خیار نہیں۔
اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضور کے عم محترم حضرت حمزہ مارے گئے، شہید کیے گئے جنگ احد میں، تو کیا وجہ ہوئی؟ تو یہاں امام نے وحشی کا قول نقل کیا۔ وحشی یہ وہی ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی ابن حرب۔ بعد میں تو مسلمان ہوئے، صحابی بنے، لیکن جنگ احد میں حمزہ کو انہوں نے قتل کیا۔ اس کی وجہ یہ بتلائی کہ جنگ بدر میں حمزہ نے ایک بڑے کافر کو قتل کیا جس کا نام تھا طعیمہ ابن عدی۔ تو طعیمہ ابن عدی نے، طعیمہ ابن عدی کے وارثوں نے وحشی کو دے دلا کر، یہ وحشی ابن حرب ان کا تھا غلام، یہ کہا کہ دیکھو انتقام لے لو ہمارے بڑے کا، طعیمہ کا، آزاد کر دیں گے۔ تو آزادی کی لالچ میں آ کر وحشی نے وہیں سے مکہ سے نیزہ لیا، اور اس کا مقصد کوئی مسلمانوں سے لڑنا، جنگ کرنا نہیں۔ جنگ احد میں ایک پتھر کے نیچے سائے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ کا گزر جب وہاں سے ہوا تو نیزہ مارا، جیسا کہ آگے ان کی شہادت کے قصے میں وہ بات آ جائے گی، اور لگا نیزہ جسم سے آر پار ہو گیا، بس قتل کیا، شہید کیا، چلا گیا، اور جنگ میں ہی شریک نہیں ہوا۔ اور یہ بھی آیا سیرت کی کتابوں میں کہ نیزہ زہر آلود کر کے لایا تھا۔ زہر آلود نیزہ جب کسی کے جسم میں لگ جاتا ہے تو وہ آدمی بچتا نہیں۔ تو بعد میں پھر یہی کہنے لگا وحشی، مجھے لڑائی سے کوئی سروکار نہیں، نہ میں اس سے پہلے لڑا نہ بعد میں کبھی لڑا، میں نے تو اپنا مقصد حاصل کرنا تھا، اور جبیر ابن مطعم نے آزاد کر دیا۔ طعیمہ کا بیٹا تھا جبیر ابن مطعم ابن عدی۔ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا، کچھ افراد تھے ان کا تو کہہ دیا کہ یہ تو مباح الدم ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کیا جائے، اور ان مباح الدم لوگوں میں وحشی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی شہادت کا بڑا صدمہ پہنچا، مسلح کر ڈالا، اس لیے ان کو سید الشہداء حمزہ کہا۔ وحشی کو جب پتا چلا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو مباح الدم ہیں، حضور نے فرمایا جہاں ملیں مار ڈالو، بیت اللہ کے پردے میں چھپے ہوئے ہوں پھر بھی معاف نہ کرو، یہ ان میں شامل۔ بھاگ گیا، مکہ سے چلا گیا، اور طائف میں جا کر رہنے لگا۔ طائف میں جب رہا کرتا تھا
تو کسی نے کہا کہ دیکھو مسلمان ہو جاؤ تم، کلمہ پڑھ لو، اور جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے، محمد کچھ بھی نہ کہیں گے۔ اب طائف سے وفد جا رہا تھا مدینہ طیبہ، اور وفد کے اندر یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچی کہ حمزہ کا قاتل وحشی بھی آیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں قتل اسے نہیں کروں گا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ میرے سامنے نہ آیا کرے، جب میں اسے دیکھوں گا تو مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے، اور مجھے تکلیف ہوگی، اور مجھے تکلیف کا باعث بنے گا یہ۔ معاف کر دیا میں نے اس کو۔ تو یہ وہ ہے جس کا یہاں تذکرہ آیا، وقال وحشی قتل حمزہ طعیمہ ابن عدی ابن خیار ابن نوفل ہے، جیسے کہ بین سطور یوم بدر۔ وقوله تعالی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یہ آیت پڑھ کر اس کی وضاحت کر دیا لایا۔ به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن ابي كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها، میں حضور سے پیچھے نہیں رہا کسی غزوے میں بھی جس غزوے کو حضور نے لڑا، الا فی غزوۃ تبوک، مگر غزوہ تبوک میں پیچھے رہا، غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر، مگر میں پیچھے رہا غزوہ بدر میں۔ اب دیکھو یہاں دو غزوے، مختصر تو یوں کہنا چاہیے تھا الا فی غزوۃ تبوک و غزوۃ بدر، یوں، لیکن یہاں غزوہ بدر کو غیر کے ساتھ استثناء کیا، اور وجہ اس کی یہ کہ غزوہ تبوک میں تو حضور نے اعلان کر رکھا تھا نفیر عام کا، وہاں جانا ضروری تھا، نہیں گئے، عتاب ہوا۔ اور غزوہ بدر میں تو حضور کی طرف سے یہ نفیر عام کا اعلان تو تھا نہیں، وہ تو قریش کے قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، اس لیے ان دونوں باتوں میں فرق۔ عتاب نازل ہوا ان پر جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے، غزوہ بدر میں جو حاضر نہ ہو سکے ان کے لیے کوئی بھی عتاب نازل نہیں ہوا، اس لیے اس کو کہا انی تخلفت فی غزوۃ بدر ولم یعاتب احد، اور کسی کے اوپر بھی عتاب نازل نہیں ہوا، تخلفانہ جو اس سے پیچھے رہ گیا، انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش، آپ کا نکلنا تو تھا قریش کے قافلے کو کا ارادہ تھا، حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم اعلی غیر میعاد، یہاں تک کہ اللہ نے جمع کر دیا انہیں اور ان کے دشمنوں کو بغیر کسی پروگرام کے، اعلی غیر میعاد، بغیر کسی پروگرام کے اللہ نے ان کو جمع کر دیا، ورنہ ارادہ تو تھا نہیں۔ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جن کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اعلی غیر میعاد، کوئی وعدہ نہیں، قرآن کریم میں بھی ہے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ۔ تو چلو اتنا ہی رہنے دو، آج بس کر لو۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو یہ باب ہو گیا، روایت بھی آ گئی اور آیات زیادہ آئیں، اور امام بخاری کا صنیع ہی یہ ہے کہ ترجمۃ الباب قائم کر کے پھر آگے وہی قصہ اگر قرآن کریم میں آیات ذکر کرتے ہیں پھر حدیث، یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ آگے جو حدیثیں
آئیں گی. یہ تفسیر ہے انہی آیات کی. پہلے آیات ذکر کی اور پھر حدیث ذکر کر دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.